السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے تو وہ پر اعتماد ہو جاتا ہے، اور کسی حد تک یہ ٹھیک بھی ہے۔ ہم اپنے اعتماد کو بڑھانے کے لیے اس ٹیکنیک کو استعمال کر بھی سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ کامیاب وہ ہوتا ہے جو پر اعتماد ہوتا ہے۔ یعنی کامیابی کی وجہ سے خود اعتمادی نہیں آتی، بلکہ اعتماد کی وجہ سے بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اس لیے میرے خیال میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ نے کانفیڈنس کی بہت زیادہ کیئر کی، اپنی خود اعتمادی کی حفاظت کرنی ہے۔ ہر وہ خیال جو اس بات کی وجوہات فراہم کر رہا ہو کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، اس خیال کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام یہ کرنا کہ ایسے عقائد اور ایسے خیالات اور نظریات سے دور رہنا ہے جو ہمیں محدود کر رہے ہوں، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنی خود اعتمادی کی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی کیئر کرنے کے لیے، کہ اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنا۔ اگر خود اعتمادی پہلے سے ہی کم ہے تو انسانی دماغ ایسے اعتقادات کو، ایسے نظریات کو بہت جلد تسلیم کر لیتا ہے کہ مجھ سے واقعی کچھ نہیں ہوتا، میں واقعی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، اور اس طرح بے اعتمادی جو ہے وہ مزید مستحکم ہو جاتی۔ نمبر 3، آپ خود سے اپنے بارے میں جو منفی گفتگو کرتے ہیں، خود کو اس سے باہر نکالنا ہے۔ منفی گفتگو کسی کے بارے میں بھی نہیں کرنی ہے، لیکن اپنے آپ سے، اپنے آپ کے بارے میں منفی گفتگو تو ہرگز نہیں کرنی ہے۔ اپنی ماضی کی غلطیوں کو یاد کرنے کے بجائے، ماضی میں اگر کچھ اچیو کیا ہے، کچھ چھوٹی چھوٹی کامیابیاں بے شک وہ حاصل کی ہیں، کوئی آپ نے گول اچیو کیا ہے، تو خود کو وہ یاد دلانا ہے۔ اس طرح آپ مشکلات سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور خود اعتمادی کی سطح جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ لیکن اگر ماضی کی غلطیوں کو یاد کرتے رہیں گے تو پھر خود اعتمادی جو ہے وہ روز بروز اس کا لیول کم ہوتا چلا جائے گا، اور اگر ماضی کی اچیومنٹس جو ہیں وہ یاد کروائیں گے خود کو، تو ہمارا سیلف کانفیڈنس جو ہے وہ بوسٹ کرتا جائے گا۔ چوتھا نمبر پہ یہ ہے کہ ہمیشہ متجسس رہنا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا دماغ ہمیشہ کسی نہ کسی مثبت نقطہ پہ مرکوز رہے گا، اور دوسرا یہ کہ آپ پر نئی جہتیں اور نئے راستے کھلتے چلے جائیں گے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس مسئلے کا یہ حل بھی ممکن تھا، اور یہ راستہ بھی موجود تھا اس مسئلے کے حل کے لیے۔ اور پانچویں نمبر پر جتنے بھی خوف ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا، اور خوف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ہم ہر خوف کا سامنا کریں اور خود پر کنٹرول حاصل کریں۔ جب ہم خود پر کنٹرول حاصل کر لیتے ہیں، جب ہم خود پر کنٹرول کرنا سیکھ لیتے ہیں، تو اپنے ارد گرد اطمینان اور اعتماد کا ایک حالہ محسوس کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خوف محسوس کرتا ہے تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، خود پر کنٹرول لوز ہو جاتا ہے، مگر یہی وہ وقت ہوتا ہے جب خوف کا سامنا کیا جائے، اور جو بھی چیز خوف زدہ کر رہی ہے اس کے اور قریب ہوتے چلے جائیں، تو آپ دیکھیں گے کہ خود اعتمادی کا وہ حالہ جس نے آپ کو گھیر رکھا ہے وہ اور مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ اور چھٹے نمبر پر یہ ہے کہ پہچان کرنی ہے ایسی جگہوں کی جہاں پر آپ خود اعتمادی کو لوز ہوتا محسوس کرتے ہیں، اور ان جگہوں کی پہچان کرنی ہے جہاں پہ آپ خود کو پر اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ اور ضروری نہیں ہے کہ یہ جگہیں پلیسز ہی ہوں، یہ اشخاص بھی ہو سکتے ہیں، افراد بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ کے سکل ایریاز بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ سکلز کے کس ایریا میں اپنا اعتماد لوز ہوتا محسوس کرتے ہیں، اور سکلز کے کون سے ایریاز ہیں جہاں پہ آپ پر اعتماد ہیں۔ ان ایریاز کی پہچان کرنی ہے کہ کہاں کہاں پہ میں پر اعتماد ہوں، کہاں کہاں پہ میں اپنا اعتماد لوز کرتا ہوں۔ اور پہچان کرنے کے بعد پھر یہ کرنا ہے کہ اپنا زیادہ تر وقت ان ایریاز میں گزارنا ہے جہاں پہ ہم پر اعتماد محسوس کرتے ہیں خود کو۔ وہ پلیسز بھی ہو سکتی ہیں، وہ اشخاص اور کمپنی بھی مخصوص افراد کی ہو سکتی ہے، اور وہ سکلز کا ایریا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ آپ نے موازنہ دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں، خاص طور پر سوشل میڈیا پر، خاص طور پر فیس بک پر، ٹویٹر پر، انسٹاگرام وغیرہ پر، جب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں
تو ہم لاشعوری طور پر اپنا موازنہ ان کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، مگر اس تقابل اور اس موازنے میں کوئی خیر کا پہلو سرے سے ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ بھی یونیک ہیں اور میں بھی باکمال ہوں۔ میرا مقابلہ میری ذات کے علاوہ خارج میں کسی کے ساتھ نہیں ہے، اور جب میرا خارج میں کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے تو موازنہ بھی ظاہر ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس پر پھر کسی دن گفتگو کریں گے کہ میرا مقابلہ میری ذات کے ساتھ ہے ہر حوالے سے، کہ انشاءاللہ پھر کسی دن گفتگو کریں گے اس پر۔ اور نمبر 8 یہ کرنا ہے کہ نئی مہارتیں حاصل کرنی ہیں اور اپنی جو پرانی مہارتیں ہیں ان کو امپروو کرنا ہے، ان کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا ہے۔ خاص طور پر مہارتوں کے ان ایریاز پہ فوکس کرنا ہے جہاں ہم اعتماد کو لوز ہوتا محسوس کرتے ہیں، اور پھر ان مہارتوں سے کام لیں اور نئے تجربات حاصل کریں۔ اللہ رب العزت میرے اور آپ کے اعتماد کو سلامت رکھے، کیونکہ یہی زندگی ہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔